یہ لگتی اب ہوتل پورٹ کماتی. اچھا میاز ریاض صاحب آپ کی آ گئی. میں نے آپ کو انوائٹ بھی کیا ہے. ابھی انشاءاللہ آپ بہت جلد ہمارے ساتھ لائیو ہوں گے. ویلکم. سارے ویورز کو خوش آمدید کہتے ہیں کنیکٹنگ دا ورلڈ پروگرام میں. اصغر علی صاحب میاں ضیاء صاحب آج ہمارے ساتھ مہمان ہوں گے, اس کے ساتھ گپ شپ کریں گے. سالش جی میاں ضیاء صاحب السلام علیکم. میاں صاحب السلام سلام علیکم جناب, کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام علیکم. جناب, کیسے ہیں؟ کنیکٹنگ دا ورلڈ پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کیسے ہیں آپ کا مزاج گرامی؟ جزاک اللہ جی, الحمدللہ فرسٹ کلاس. آپ کیسے ہیں؟ جی میں بالکل, اللہ کا کرم ہے. گرمی ہے بس اور خیریت ہے, گزارا ہو رہا ہے, لیکن کافی گرمی ہے, حبس بھی بہت زیادہ ہے یہاں اچھا پہ. جی اچھا, میں تو اٹک میں ہوں اور یہاں بارش وغیرہ ہو گئی ہے اور اچھا, اٹک میں موسم بارش ٹھیک ہے. ہوئی ہے. صحیح ہے. ہاں جی, اچھا میاں ضیاء صاحب, آپ آج ہمارے ویورز کو بتائیں اپنے بارے میں کہ میاں ضیاء صاحب کون ہے, کب اور کہاں پہ پیدا ہوا, کیسے ماحول میں آنکھیں کھولی اور کب کھولی. تو آج کی جو جنریشن ان کے ساتھ اپنے ایکسپیرینس شیئر کریں. آپ کی اسکولنگ کیسے رہی, آپ کی گرومنگ کیسے ماحول میں ہوئی. ظاہر ہے کہ آپ نے ایک مشترکہ خاندانی نظام میں پلے پڑے ہوں گے, وہاں سے آپ دادا دادی نانا نانی وغیرہ سے بہت کچھ سیکھا ہوگا. تو آج آپ کی جو لائف ایکسپیرینسز ہیں وہ شیئر کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ سر. سر میں پشاور میں پیدا ہوا تھا. میرے والد صاحب آڈٹ آفیسر تھے, آرمی آڈٹ آفیسر تھے. میاں فضل خالق ان کا نام تھا, اور اس زمانے میں وہ جماعت اسلامی کے رکن تھے. اور میری پیدائش جو ہے یہ پشاور میں ہوئی تھی. اور ہم دو جڑواں بھائی تھے, میاں رضا اور میاں ضیاء. اور نہ صرف جڑواں تھے بلکہ ہم بالکل ایک جیسے تھے, اور ایک ہی دن پیدا ہوئے, اور اس کے علاوہ ایک ہی جگہ پڑھے. اور ہماری سروس ایک ہی ڈپارٹمنٹ میں ہوئی, ایک ہی دن ہوئی. اور ہماری شادیاں ایک ہی گھر میں ہوئی اور ایک ہی دن ہوئی. تو کیا بہرحال ہماری بات بہت ہے, سی چیزیں عجوبہ. اچھا, بہت ساری ہماری چیزیں جو ہے نا وہ تقریباً اکٹھی, تقریباً پروموشنز بھی ہماری اکٹھی ہوئی. بہرحال پشاور میں بڑے ہوئے, پھر اس کے بعد رسالپور ٹرانسفر ہوئی, ابو کی ٹرانسفر ہوئی ایئر فورس میں. پھر وہاں اپنی اسکولنگ رہی. پھر اس کے بعد پشاور گئے. دادا دادی تو خیر نہیں دیکھے تھے, کیونکہ میں دادا دادی جو تھے وہ تو میرے بچپن سے پہلے ہی فوت ہو چکے تھے. اور رسالپور میں پی ایف اسکول میں پڑھا ہوں, اور پشاور میں اسلامیہ کالجیٹ اسکول میں پڑھا ہوں. اور پھر اس کے بعد تقریباً پڑھنے کے بعد بلکہ پڑھنے کے دوران جو ہے نا میں زیادہ تر یہ جو اسٹیج شو ہیں یا اس پہ بولنا, تقریر شکریہ, اس طرح اس میں بہت زیادہ دلچسپی لیتا تھا. رضا بھائی بھی, اور ہماری آواز بہت اچھی تھی, بہت اچھے ہم نعت اور نظم اور یہ سارے بہت اچھے پڑھتے تھے, اور اسکول والے بھی بہت پسند کرتے تھے. اور ٹیچرز جو ہیں وہ بہت پسند کرتے ہیں کیونکہ ہم پڑھائی میں بہت اچھے تھے. مطلب فرسٹ سیکنڈ تو نہیں, لیکن تھرڈ فورتھ ہم آتے تھے. تو اچھا ہمارا وہ تھا. سعید فیملی سے بیسیکلی تعلق رکھتا ہوں. نوشیرہ کے زیارت کا قاسم ہیں, زیارت کا قاسم کے نام سے مشہور ہیں, ان کا پوتا ہوں سادات کی فیملی سے. اور پھر 1982 میں آڈٹ ڈپارٹمنٹ میں بھرتی ہوا ہوں ایز آڈیٹر. آج کل آڈٹ ڈپارٹمنٹ میں ہوں ایز سینئر آڈیٹر, اور اٹک میں سروس کرتا ہوں. اور میرے جو وہ ہیں ہابیز ہیں, یہ سوشل ورک ہے. کسی بندے کو مجھ سے فائدہ ہو جائے. روحانیت کے متعلق کافی چیزیں میں جانتا ہوں, جیسے یہ ارک النساء ہو گیا, یا مرگی ہو گیا, یا یہ شیاٹکا جو ہے, شیاٹکا جس کو ارک النساء کہتے ہیں, یا یہ اکثر لوگ کہتے ہیں ہم پہ جادو ہو گیا یا جنات ہیں. اس سلسلے میں کافی چیزیں جانتا ہوں, الحمدللہ کافی چیزیں جانتا ہوں. اور وہ قرآن سے ہیں اور ٹوٹلی فری ہیں, اس کی پیمنٹ کوئی نہیں ہے. جیسے ہمارے پیر سبحان صاحبان اللہ. کہتے ہیں کہ آپ نے فلاں چیز مجھ سے دم کروانی تو کالا بکرا آپ نے بیچنا ہے. تو میں کہتا ہوں نہیں, آپ نے مجھے چٹی دعا بھیجنی ہے. آپ نے کالا بکرا نہیں بھیجنا ہے, کالا مرغا بھی نہیں بھیجنا, آپ نے چٹی دعا بھیجنی ہے. میں آپ کو طریقہ بتاؤں گا کہ اس کا کیا وہ ہے, حل کیا ہے, اور یہ کیسے اس کے سمٹمس کیا ہیں. تو اس کے متعلق چیزیں جانتا ہوں. اس کے علاوہ اپنے آڈٹ سے ریلیٹڈ چیزیں جانتا ہوں. اس کے علاوہ میں یہ جو درخت ہیں, یعنی گرین پاکستان میں چاہتا ہوں. میں تو خیر گرین ورلڈ چاہتا ہوں,
لیکن سٹارٹ میں کہتا ہوں کہ میں پاکستان سے کروں کہ میرا ملک جو ہے یہ چمکتا دمکتا ہو، یہ سرسبز و شاداب جس طرح کے پیچھے یہ درخت لگے ہوئے ہیں. یہ تو خیر مجھے یوکلپٹس کا لگ رہا ہے، لیکن یوکلپٹس کو میں پسند نہیں کرتا، لیکن درختوں سے میں ریلیٹڈ جو ہے نا میرا بہت زیادہ وہ ہے ایکسپیرینس ہے. اور آج کل میں اٹک میں اس پہ کام کر رہا ہوں زراعت ڈپارٹمنٹ سے مل کے، اور یہ میری ہابی ہے. اس کے علاوہ سوشل ورک، اگر کہیں بھی کوئی پرابلم ہے مگر کسی بھی ڈپارٹمنٹ کی ہے تو میری کوشش ہوتی ہے کہ اس کو ہائی لائٹ کیا جائے اور ان کو آبجیکشن نہ کیا جائے، ان کو طریقہ بتایا جائے کہ اس کا حل کیا ہے. یہ میری ہابی ہے. اور لوگوں کے مسائل جتنے بھی ہیں وہ کسی بھی لیول پہ، چاہے روڈ بلاک ہو، چاہے ہاسپٹل میں ہو، چاہے اسکولوں میں ہو. جیسے ابھی آج کل میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ میں پی ٹی آئی سے تعلق نہیں رکھتا، میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ میں پی ٹی آئی سے تعلق نہیں رکھتا، لیکن پی ٹی آئی میں کے پی کے میں ایک پروگرام بنایا ہوا ہے، ایک سافٹ ویئر ڈیولپ کیا ہوا ہے. سر ہلو، آپ میری آواز سن رہے ہیں؟ جی جی بالکل. تو انہوں نے ایک سافٹ ویئر ڈیولپ کیا ہے، اس کا نام ہے سٹیزن پورٹل. تو وہ کچھ ایسے ہے کہ اگر آپ کوئی بھی چیز دیکھتے ہیں کہ یار یہ فلاں چیز غلطی ہو رہی ہے، یا یہ روڈ بلاک ہے، یا کوئی نالا جو ہے نا وہ کھدا ہوا ہے، یا روڈ بلاک خراب ہے، یا کوئی بھی چیز، آپ اس کی چھوٹی سی ویڈیو بنائیں اور اس کے ساتھ تھوڑی سی ڈسکشن کر لیں کہ بھائی یہ فلاں پرابلم ہے اور یہ فلاں جگہ پہ ہے، لوکیشن یہ ہے، اپنا آئی ڈی کارڈ وغیرہ اس پہ دینا پڑتا ہے، اور آپ اس کو اس سٹیزن پورٹل پہ سینڈ کر دیتے ہیں. ود ان 1 آور آپ کو اس کی رجسٹریشن آ جاتی ہے کہ آپ کی یہ جو کمپلینٹ ہے یہ فلاں نمبر پہ رجسٹرڈ ہو گئی ہے. اور جب اس پہ ایکشن ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو جواب بھی مل جاتا ہے کہ اس کی یہ ہم نے ایکشن کیا ہے، اور اب آپ دیکھتے ہیں کہ وہ پرابلم ہے یا نہیں. تو میں یہ اب میرے ذہن میں ہے کہ یہ پورے پاکستان میں اس طرح ہو جائے. اسی طرح ان لوگوں نے ایک اور اچھا کام کیا ہوا ہے کہ وہاں کے پی کے میں انہوں نے بلین ٹری کے نام پہ، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کیے، لیکن میں دیکھ کے آیا وہاں کہ اکل میں پشاور میں بھی دیکھ کے آیا، تقریباً 7.5 لاکھ پودا میں پشاور کے گرد و نواح میں دیکھ کے آیا ہوں کہ وہاں لگے ہوئے ہیں. تو دل خوش ہو جاتا ہے جب آپ یہ پودے دیکھتے ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ یہ جو گرین پاکستان، یا یہ جو کہتے ہیں کہ بلین ٹری، تو میں کہتا ہوں کہ اب یہ بلین سے بھی آگے سے جو پورے پاکستان میں ہو جائے تاکہ ہمارا پورا پاکستان جو ہے یہ چمک دمک جائے. بس اس میں ایک چیز کی کمی ہے، وہ ہے ان کی وہ غلطی ہے کہ یہ یوکلپٹس کے درخت جو ہیں یہ تقریباً 90% یہ لگا رہے ہیں، یا 95% لگا رہے ہیں، کیونکہ اگلے پاکستان کے جو 10 سال ہیں یہ پاکستان میں بہت زیادہ پانی کے بحران کا خدشہ آ رہا ہے. مطلب یہ وہ کیا جا رہا ہے کہ اس میں بہت بڑا بحران آ رہا ہے. تو ریکویسٹ میری یہ ہے کہ یہ یوکلپٹس کے جو درخت ہیں ان کو ہٹایا جائے اور اس کے جگہ ماحول دوست درخت لگائے جائیں. یہ ماحول دوست نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ کہ ایک تو یہ آپ کو پتہ ہوگا سر کہ یہ 120 فٹ کے نیچے سے یہ پانی کھینچتے ہیں. تو ہمارے پاس تو ویسے ہی پانی کی پرابلم آ رہی ہے. جو آپ یہ یوکلپٹس لگا لیں گے تو 5-6 سال کے بعد تو پتہ نہیں یہ پانی کدھر سے کدھر کھینچ لیں گے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ یہ زمین سے پانی کھینچ کے پتہ نہیں کتنے لیٹرز یہ ہوا میں چھوڑ دیتے ہیں. مطلب عام درختوں سے یہ زیادہ پانی جو ہے وہ درخت ہوا میں چھوڑ دیتے ہیں، اور اس کی نمی، یا سمجھے کہ وہ نمی اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ وہ نمی بہترین نہیں ہوتی بلکہ وہ پولوشن بن جاتی ہے. تو آج کل میں ان چیزوں پہ کام کر رہا ہوں. ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ اس میں کچھ فیسلٹیز دے رہے ہیں کہ اگر آپ باغات لگاتے ہیں، یہ میں آپ کے توسط سے پورے پاکستان کے میسج پہنچانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ باغات لگانا چاہتے ہیں تو آپ یہاں اٹک کیا بلکہ پنجاب میں ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے کہ اگر آپ سولر انرجی سے پانی نکلوانا چاہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ 40% آپ لگائیں گے، 60% جو ہے وہ گورنمنٹ لگائے گا. اسی طرح اگر آپ کہتے ہیں کہ میں تالاب بنانا چاہتا ہوں تو تالاب بنانے میں 40% آپ لگائیں گے، 60% گورنمنٹ لگائے گی. اس طرح اگر آپ کہتے ہیں کہ میں اس میں ڈرپ اریگیشن کروانا چاہتا ہوں تو 20% آپ لگائیں گے اور 80% پاکستان لگائے گا، گورنمنٹ لگائے گی. یہ ایک ایسی ہم لوگوں کے لیے ایک ایسی آپشن ہے، ایک بہترین آپشن ہے کہ ہمارے زمیندار بھائی جتنے بھی ہیں یا پاکستان میں دوسرے جو لوگ ہیں اگر اس طرف وہ آئے تو میرا خیال ہے کہ پاکستان چمک نہیں پتہ نہیں یہ کدھر سے کدھر پہنچ جائے گا. آج کل میں اس پہ صحیح. کام کر رہا ہوں. زبردست. میاں صاحب آپ ہمارے ویورز کو آج بلکہ آپ ہمارے بہت بزرگ ہیں، آغاز صاحب بھی ہیں، پتہ نہیں میں آپ کو آغاز صاحب کے نام سے پکاروں یا میاں صاحب کے نام سے، آپ کو کون سا نام پیارا میاں لگتا ہے ضیاء جو میرا نام ہے، میاں ضیاء میرا نام ہے. جی. تو میاں ضیاء صاحب آپ یہ بتائیے کہ آپ کا جو فوکس ہے وہ کیسا سوشل ورک کی طرف راغب ہوا؟ وٹ واز دا موٹیویشن میں behind it؟
एक्चुअली हम 6 भाई हैं, मैं बात यहाँ से शुरू करूँगा। बल्कि मेरे वालिद साहब से शायद ये मुझ में ट्रांसफ़र हुए, क्योंकि मेरे वालिद साहब अल्लाह पाक जाने नसीब फरमाए 78 में फ़ौत हुए हैं। तो वो बहुत ज़्यादा लोगों को मतलब ऑफ़िसेज़ में भर्ती करना और स्कूलों में, कॉलेजों में, वो जिधर किसी की कोई प्रॉब्लम होती तो वो उससे बहुत ज़्यादा आगे होते थे। तो शायद ये वहाँ से मुझ में ट्रांसफ़र हुए। मेरे बड़े भाई अब्दुल सलाम भाई, वो स्वाबी डेवलपमेंट फोरम के नाम से उन्होंने एक वो किया हुआ है, एक सदफ़ के नाम से उन्होंने एक प्लेटफ़ॉर्म बनाया हुआ है, और वो स्वाबी की जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो उसको करते हैं। तो उनको देखा देखी मुझे और रज़ा भाई, अब्दुल सलाम भाई हैं मेरे, हम सारे तकरीबन इसी लाइन पे हैं कि हमारी कोशिश ये होती है कि किसी न किसी तरीके से ऐसे कोई काम किया जाए जिसमें अगर थोड़ी बहुत मेरी इन्वेस्टमेंट भी होती तो बेशक हो जाए, लेकिन मेरा यह खून किसी के काम आए, मेरा दिमाग किसी के काम आए, या मेरी कोई और कोई एक्टिविटीज़ जो भी मैं कर सकता हूँ अगर ये किसी के काम आए और उससे किसी को फ़ायदा हो जाए, तो मैं कहता हूँ कि इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है। तो इन लोगों से मेरे साथ ये मतलब ये चीज़ ज़हन में आई है, क्योंकि देखिए बहुत सारी चीज़ सर ऐसी है कि अब आप मेरी एज मुझसे बहुत छोटे हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं मैंने देखी हैं कि मेरा तजर्बा है कि अगर उसको हम उस साइड पे डेवलप कर देते हैं या उस साइड पे हम फोकस कर देते हैं, तो आपकी वो जो एक मतलब एक बिल्कुल नथिंग कोई चीज़ होती है, वो भी सोना बन जाती है। देखिए मेहनत, और मेहनत करने से, टाइम लगाने से और थोड़ा सा सरमाया लगाने से आपकी चीज़ें खूबसूरत हो जाती हैं और बेहतरीन हो जाती हैं। बिल्कुल। मियाँ साहब, आप ये बताइए हमारे व्यूवर्स को, चूंकि आपका आपके क्योंकि आप आज आपके साथ एक सिर्फ तारुफी सेशन है, क्योंकि आपके साथ आपसे आगे बहुत चल कर के बहुत सी चीज़ें यंगर जनरेशन के लिए सीखना है। आप ये बताइए इंशाल्लाह। कि स्पिरिचुअलिटी या स्पिरिचुअलिज्म या रूहानियत बालफाज दिगर क्या है? सर ये तो आपने एक बहुत मुश्किल सवाल कर लिया है, लेकिन ये मैं इसको बहुत अच्छा समझता हूँ, और वो ये है कि रूहानियत एक ऐसी चीज़ है। अब देखें, जैसे इलाज है, तो इलाज ये जो है चाइनीज़ जो है वो सुइयों से इलाज करते हैं, बाज़ लोग हैं वो रंगों से इलाज करते हैं, बाज़ लोग हैं वो रंगों की रोशनी से इलाज करते हैं, बाज़ लोग हैं वो दवाइयों से इलाज करते हैं, बाई होम्योपैथिक से इलाज करते हैं। ये सारी तरीक़ेकार है ना। तो हमारे यहाँ जो तरीक़ेकार जो हम जिसको रूहानियत करते हैं वो कुरान और सुन्नत से है, कुरान और सुन्नत से है। जैसे आमतौर पे लोग कहते हैं कि जादू हुआ है, तो अक्सर एजुकेटेड लोग जो हैं वो कहते हैं जादू तो कोई चीज़ है ही नहीं। तो जादू क्यों नहीं है? कुरान से साबित है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जादू हुआ था और उन्होंने उसका हल किया था। तो वो चीज़ें जिसका आप इलाज, वो बीमारियाँ या वो प्रॉब्लम्स, चाहे वो रूहानी हो या वो जिस्मानी हो, और उसका आप इलाज जो है ना वो कुरान और सुन्नत से करते हैं, या कुरान और हदीस से करते हैं, या अस्माए पाक से करते हैं। तो उसको मतलब रूहानियत हम कहते हैं कि ये रूहानियत है। ठीक है सर। अब जैसे मिसाल के तौर पे एक बंदा कहता है कि अक्सर आम तौर पे लोग कहते हैं कि जी मुझे जिन्नात की शिकायत है। तो अक्सर ये साइकार्ड कहते हैं या डॉक्टर्स कहते हैं कि जी ये जिन्नात तो कोई चीज़ है ही नहीं। तो जिन्नात क्यों नहीं है? जिन्नात तो कुरान से साबित है। हम वो बात करेंगे जो कुरान और सुन्नत से साबित है। जो कुरान से साबित नहीं, हम उसको नहीं मानते। ठीक है सर। अब जिन्नात हैं भी, और वो लोगों को डिस्टर्ब भी करते हैं, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक वाक़या है, किसी सहाबी को अपने साथ लेके गए थे, और उन्होंने उनके इर्द गिर्द बाकायदा आयतुल कुर्सी से कोई चीज़ फूंक के पढ़ के, और फिर जो ना फिर अपने असा से ऐसे दम करके उनके इर्द गिर्द एक लकीर खींची, और फिर सूए जिन जो है उसके वो सारा पेश आया, वो जो मामला है वो पेश आया है। तो इसका मतलब है कि सारी चीज़ें हैं, जादू भी है, जिन्नात भी है, शियाटिका भी है, या ऐसी बहुत सारी और चीज़ें बच्चों की चीज़ें हैं कि वो जैसे बच्चों को नजर बद हो जाती है। ठीक है ना सर। या सांप और बिच्छू बंदे को डस लेता है। तो इन सारों का कुरान से हल है ना। लेकिन हमारा पीरान साहिबान से हमारा थोड़ा सा इसमें इख्तिलाफ है। वो मेरी बात को सुन के अगर कोई बंदा सुन रहे तो मैं उसके एक्सक्यूज़ करके मैं ये कहूँगा कि कुरान बिकता नहीं है। वला तश्तरू बि आयत समन खलीला, रब्बुल आलमीन ने फरमा दिया है कि मेरे ये कुरान की जो आयतें हैं, छोटी छोटी कीमतों का मतलब ये है कि अगर पूरी दुनिया के जितने भी हीरे जवाहरात और सोने सोने और जायदादें और सारी चीज़ें हैं, ये सारे अगर आप एक आयत बिस्मिल्लाह के नाम, बिस्मिल्लाह, बल्कि बिस्मिल्लाह तो बहुत बड़ा है, अगर एक अरब के बदले में आप किसी को देते हैं, तो अल्लाह पाक फरमाते हैं ये कम है। तो इसलिए ये लेना जो है ना, इस पे मतलब ये इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बेहतर नहीं समझता।
हाँ, अगर कोई ऐसे कोई बंदा है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास तो इतना कुछ है कि मेरा गुजारा हो रहा है। अगर कोई ऐसे बंदा है कि बहुत गरीब फकीर है और आप उसको अपनी उससे कोई चीज़ दे देते हैं तो मना नहीं है, वो ले सकता है, लेकिन वो मांगेगा नहीं, मतलब उसकी कोई अमाउंट वो मांगेगा नहीं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो जी इस बिल्कुल। तरह ये रुआयत है। और अच्छा, दूसरी बात ये है कि इसमें ऐसी कोई चीज़ सर नहीं है कि मतलब मैं एक चीज़ दम करता हूँ तो वो ठीक होगा, आप करते हैं तो वो ठीक नहीं होगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो आप भी पढ़ें, मैं वो आपको तरीका सिंपल बताऊंगा कि फला तरीका है, इस तरीके से आप ये करें और उससे इंशाल्लाह बंदे का फ़ायदा होगा। क्योंकि एक्चुअल जो ताकत है, जो सुपरियॉरिटी, वो तो कुरान की है ना, मेरी नहीं है, पीर साहब की नहीं है, वो आपकी नहीं है, वो कुरान की है। वो कुरान, जैसे विलियम 10 का इंजेक्शन मैं आपको लगा देता हूँ। अक्सर लोग कहते हैं कि ये तो इससे ताल्लुक रखता है कि मतलब आप का यकीन है कि नहीं, अगर आपका यकीन है तो काम होगा, अगर आपका यकीन नहीं है तो काम नहीं होगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर आपका यकीन हो भी और मैं विलियम 10 को लगा दूँ तो भी आपने सो जाना है, अगर आपका यकीन नहीं है और मैं विलियम 10 आपको लगा दूँ फिर भी आपने सो जाना है। आप मेरी बात समझ गए हैं? इसी तरह कुरान की एक आयत है, वो मैं आपको पढ़ता हूँ, आप अल्लाह ना करे आपको शियाटिका है, जिसको हम अर्कुनिसा कहते हैं उर्दू में, आपको है, और वो मैं आपको बता दूँ कि अफला अफला तरीके से इसका इलाज करें, या मैं कर देता हूँ। आपका चाहे यकीन हो या ना हो, उसे ठीक होना है, क्योंकि उसमें पढ़ा क्या जा रहा है, उसमें कुरान पढ़ा जा रहा है, और कुरान सुपर है क्योंकि अल्लाह सुप्रीम है। अल्लाह सुप्रीम, अल्लाह की कुरान पढ़ा जा रहा है ना, मेरी कोई चीज़ तो नहीं है ना। मेरी बात आप समझ रहे हैं? हेलो? जी जी हेलो? बिल्कुल। हाँ हाँ। तो ये मतलब इसकी वो है। और कभी अगर इंशाल्लाह मौका मिले कि मैं इस पे बात भी करूं, और मसलन कोई बंदा कहते हैं कि जी मुझे जादू के मुतालिक बताएं, तो मैं उनको बताऊंगा कि फला फला आए थे और बहुत सिंपल और शार्ट। समझे समझे कि 3 दिन के अंदर अंदर तीन अ, वो जो है कुछ पढ़ना होगा, मतलब जैसे आयतुल कुर्सी हो गई, सूर्य फलक हो गया, सूर्य नास, बस सिंपल। और इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। तो कोई ऐसी पुरानी आयत बताएंगे कि जी वो तो उसके लिए हाफिज साहब को बुलाना पड़ेगा या किसी आलिम साहब को बुलाना पड़ेगा, नहीं, वो आप खुद पढ़ेंगे और 3 दिन पढ़ेंगे, इंशाल्लाह से आपका मसला हल होगा। इसी तरह और जो मसाइल हैं उसके ऐसे तरीके में बताऊंगा कि इंशाल्लाह वो आप खुद करेंगे और अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको ठीक करेगा। इसको मेरी नज़र में इसको रूहानियत कहते हैं। और ये बेहतरीन, मतलब इस पे कोई आपका खर्चा भी नहीं है, बस थोड़ा सा टाइम आपका लगेगा और आपका मसला हल हो जाएगा। सही। मियाँ सिया साहब, आप हमारे व्यूवर्स को ये बताइए कि क्या एक आम इंसान या एक घराना किस तरह इन जिन्नात के असरात से या इन जादू के असरात से अपने आप को बचा सकता है? जी, मैं व्यूवर्स को यही बताऊंगा कि सबसे पहले तो आम तौर पे हम लोग जो है ना, हम मतलब साइकी से प्रॉब्लम में वो गिरफ्तार हो जाते हैं, सोचते हैं कि जी फलाने कुछ किया होगा, फलाने की कुछ किया होगा। तो ये ज़रूरी नहीं है कि बस हर बंदे को किसी ने कुछ किया हो। जैसे अभी आपको मैं इससे पहले नहीं जानता था, ठीक है सर, अब मैं आपको फर्ज कहीं जादू करता हूँ, तो मैं आपको क्यों जादू करूँ? मैं आपको जानते ही नहीं हूँ कि आप कौन है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो ये अपने करीब के जो भी करते हैं, अगर किसी को सही की नहीं है, एक्चुअल प्रॉब्लम है, तो उसके उसके सिम्टम्स हैं। सबसे पहले तो बंदा उसके सिम्टम्स समझ जाए, कि समझ ले कि जादू के क्या सिम्टम्स हैं। तो जादू के ये सिम्टम्स हैं कि आपके ये जो कांधे हैं, ये दर्द करते हैं दोनों साइडों से। कांधे आपके, अगर जादू के सिम्टम्स ये हैं कि आपके कांधे जो है यहाँ से ये दोनों साइडों से दर्द करते हैं, एक बात। दूसरी बात ये कि अगर आप ख्वाब ख्वाब में आप देखते हैं, तो ख्वाब में आप ऐसे महसूस करते हैं जैसे आप उड़ रहे हो, या आप ये ऐसे महसूस करते हैं जैसे कोई बहुत तेज रफ्तार चीज आपके पीछे दौड़ रही है, या आपको खाने में बाल महसूस होते हैं, जब आप निवाला खाते हैं, मुंह में निवाला डालते हैं, कोई भी चीज आप खाते हैं, कहीं भी खाते हैं, तो आपको खाने में रेत महसूस होती है या बाल महसूस होते हैं। या जो काम आप करें, अगर वाकई आपको जादू हुआ है, तो अगर काम के मुतालिक है कि फला काम आपका रुक जाए, तो उसमें डिस्टर्बेंस हो जाती है, मुख्तलिफ किस्म की डिस्टर्बेंस हो जाती है। तो अगर आपको ये कंफर्म हो जाता है कि आपको जादू हुआ है, तो उसका बहुत आसान हल है। व्यूवर्स जितने भी हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक पेन और कागज़ ले लें, और मैं आपको उसका बहुत शॉर्ट सा तरीका बताता हूँ, और इंशाल्लाह आप 100% इसका हल है। किसी पीर फकीर के पास इसके लिए जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल अच्छा। आलमीन ने आपको इजाज़त दे दी है इसकी। तो आपको ये ज़रूरत नहीं कि आप लोगों के पास जाएंगे और फिर लोगों के पैरों पे गिरेंगे, फिर पैर छूमे, नहीं 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 नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ने इसकी इजाज़त नहीं दी। अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात पैदा किए हुए हैं, उसको झुकाया नहीं है किसी के कदमों में। झुकाया सिर्फ अपने कदमों में है कि झुकोगे तो मेरे कदमों में झुकोगे, मेरे दर पे अपना माथा लगाओगे। अच्छा,
اگر ویورز نے پین اور کاغذ لے لیا ہے تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ درود شریف، درود مصطفیٰ ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، جی جی سر درود ابراہیمی جی جی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ درود ابراہیمی ہے. یہ 3 دفعہ پڑھنا ہے، اول اور آخر. 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اول اور آخر. درمیان میں آیت الکرسی پڑھنی ہے 21 دفعہ. آیت الکرسی پڑھنی ہے 21 دفعہ. سورہ فلق پڑھنی ہے 21 دفعہ. سورہ ناس پڑھنی ہے 21 دفعہ. میں ریپیٹ کرتا ہوں سر. درود شریف اول اور آخر 3 بار. آیت الکرسی 21 بار. سورہ فلق 21 بار. ٹھیک ہے سر، یہ آپ نے پڑھ لی. یہ فجر کی نماز میں. جی آپ کی بات جی کاٹ رہا ہوں. مطلب جناب 3 بار شروع میں درود ابراہیمی، اللہم صلی علی محمد جی وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، کمپلیٹ؟ جی جی یا اللہ جی مبارک جی بھی پڑھ لے ساتھ؟ نہیں، پورا اللہ مبارک بھی ساتھ پڑھنا ہے نا، پوری درود شریف پورا پڑھنا ہے. 3 اللہم بار صلی علی سٹارٹ میں محمد پڑھے، وعلی. 3 بار جی آخر میں، تو یہ 6 بار ہو گئے. 3 بیچ بار. میں 21 جی بار ٹھیک. آیت الکرسی، 21 بار سورہ فلق، 21 بار سورہ ناس. بالکل. صحیح ہے؟ اب یہ کب؟ ہاں جی بالکل. اب یہ کب پڑھنا ہے؟ یہ فجر کی نماز میں 2 رکعت سنتوں اور فرضوں کے درمیان میں 15 منٹ آپ کو لگیں گے جب آپ یہ پڑھیں گے. اچھا، اس کی ٹائمنگ آپ فجر کی بتائیں سر. نماز میں. فجر جی کی میں ٹائم نماز. بتایا کہ فجر کی نماز میں صحیح. 2 رکعت فرض پڑھ کے آپ نے یہ پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے 2 رکعت سنتے پڑھنی ہے، اس کے بعد سنتے پڑھنی ہے. تقریباً 15 منٹ آپ کو لگ جائیں گے. یہ میری بات سنت سمجھ سے گئے؟ پہلے پڑھنی چاہیے، یہ نہیں عمل نہیں، نماز ہونا چاہیے؟ جب آپ نے فجر کی نماز آپ نے 2 رکعت سنتے پڑھ لی ہیں، تو پھر آپ 15 منٹ آپ بیٹھیں گے فرضوں کے اور سنتوں کے درمیان میں. آپ بیٹھ جائیں گے جانماز پہ، اور 15 منٹ آپ کے صحیح. لگیں گے. آپ نے یہ پڑھائی کرنی ہے. ایک جگ پانی آپ کے پاس پڑا ہوگا، اس پہ آپ نے پھونک مارنا ہے، لیکن پھونک ایسے مارنا ہے کہ پانی ہل نہ جائے، ورنہ اگر پانی ہل گیا تو پھر وہ مکروہ ہو جاتا ہے. بس اشارے سے ایسے پھونک مار دینا. یہ میری بات آپ سمجھ گئے؟ جی آپ نے بالکل. اس پانی کو پھونک مارنا ہے، لیکن اگر آپ نے اس کو پھونک سے پانی ہلا دیا تو یہ مکروہ ہو گیا، سنت کے خلاف ہو گیا. ہم نے سنت کے خلاف نہیں جانا ہے، اور نہ سنت کے خلاف گئی تو بس آپ کا سارا عمل ضائع ہو گیا. پھر آپ نے فرض پڑھ لینے. وہ جو پانی ہے وہ گھر کے جتنے بھی ہماری بھابیاں ہیں، بچے ہیں، امی ابو ہیں، بہو ہے، نو سے پوتے، جو جتنے بھی بندے ساروں کو پلا دیں. 3 دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے. 3 دن. ٹھیک ہے جی، 3 دن یہ عمل کرنا ہے. ٹھیک. 3 دن. جی ہاں 3 دن یہ عمل کرنا ہے. اس کے بعد صحیح. جی 3 ڈیز، 3 دن. پھر اس کے بعد آپ نے 15-16 دن یا 20 دن کے بعد یہی عمل آپ 3 دن کا کورس سے یہ ریپیٹ کرتے جائیں. کچھ عرصہ آپ یہ پڑھیں گے، کیونکہ بعض لوگ جو ہوتے ہیں اگر وہاں کی جادو ہو جاتا ہے تو وہ جب دیکھتے ہیں کہ یار یہ تو ریحان تو پھر ٹھیک ٹھاک ہو گئے، وہ پھر جادو کرا دیتے ہیں. پھر آپ یہ پڑھتے ہیں 15-20 دن کے بعد پھر پڑھتے ہیں تو پھر اس کا توڑ ہو جاتا ہے. وہ پھر 15-20 دن کے بعد پھر دیکھتے ہیں جو ریحان تھے وہ ٹھیک ہو گئے، وہ پھر کر دیتے ہیں. اس لیے آپ یہ ہر 15-20 دن کے بعد یہ کچھ عرصہ کے لیے آپ ریپیٹیشن سے پڑھتے رہیں. فرض کریں کہ 2-3 مہینے یا 4 مہینے یا 5 مہینے. ٹھیک ہے سر؟ اس میں یہ ہوگا کہ یہ جو اس نے جس بندے نے بھی جس قسم کا بھی جادو کیا، کالا ہے، چٹا ہے، نیلا ہے، جو وہ ہر قسم کا جادو سے ختم ہوگا. اور یہ ختم اس لیے ہوگا، آپ مجھ پہ مت جائیں کہ میں ولی اللہ ہوں. میرے ولی اللہ میرے جیسے نہیں ہوتے. میرے پاس ایک علم ہے جو میں آپ کو ٹرانسفر کر رہا ہوں. یہ تو علم ہے نا، جیسے ابھی آپ نے مجھے لائیو لیا ہے، یہ علم میرے پاس نہیں، آپ کے پاس ہے. یہ تو ایک علم ہے نا. تو یہ میں آپ کو علم ٹرانسفر کر رہا ہوں، اور یہ اس میں ولایت کی کوئی وہ نہیں ہے. اس کی میں پورے پاکستان میں جتنے میری بہن بھائی ہیں یا پاکستان سے بہن بھائی باہر ہیں جو میری آواز سن رہے ہیں، میں ان کو اس کی اجازت دیتا ہوں. وہ اس کو پڑھ سکتے ہیں، اور انشاءاللہ 100% اس لیے ٹھیک ہوں گے. صحیح. جی اب آپ بتائیں کہ کیا آپ میری یہ بات سمجھ؟ جی میں بالکل سمجھ گیا، اور میں ویورز کو بالکل اس کو بطور صدقہ جاریہ میں ہر ایک کو جس کو بھی یہ پرابلم ہو آپ کی اجازت سے ہر ایک کو بتاتا رہوں گا تاکہ وہ یہ عمل کریں. انشاءاللہ. بہت ہی آسان جی ہے. بالکل. فجر کی نماز میں سنت اور فرض کے درمیان آپ نے یہ عمل کرنا جی ہے.
پہلے سٹارٹ میں 3 بار درود شریف، پھر 21 بار آیت درود الکرسی، شریف 21 بار سورہ ناس، 21 بار سورہ فلق، اور آخر میں 3 بار درود شریف. اور ایک جگ پانی ساتھ رکھنا چاہیے، اس پہ پونک مارنا چاہیے، پونک بالکل زور سے نہیں، اور پھر مطلب آپ نے فرض پڑھنی ہے. یہ عمل آپ نے مسلسل 3 دن کرنا ہے. پھر آپ نے 15 دن کے وقفے یا 20 دن کے وقفے کے بعد پھر کرنا ہے. اور یہ جو پانی گھر کے تمام فیملی ممبرس کو پلانا چاہیے، جی. جتنے اچھا سر، جو اس بھی میں ایک جس چیز ہے، جی ایک میں ریکویسٹ کروں گا تمام لوگوں کو کہ وہ جیسے عام طور پہ بعض اوقات دیکھیں، اللہ ہے نا، اللہ تو وہ اس کی اپنی مرضی ہے. ہو سکتا ہے وہ آپ کو یہ دکھا دے کہ آپ کو کس نے کیا ہے. آپ نے ڈسکس نہیں کرنا ہے، بس یہ جو آپ نے کر لیا، بس یہ کر لیا. آپ نے کسی سے یہ ڈسکس نہیں کرنا ہے کہ ہاں جی میں تو پہچان لیا اور آپ نے کر لیا کیا یا اپنا نہ کسی کو بھی نہیں ڈسکس کرنا ہے. بس آپ نے عمل ہے، بس وہ آپ نے جاری رکھنا ہے. اگر آپ اس سے ڈسکس کرتے ہیں اور وہ اس سے کوئی شدید سے کوئی چیز کر لیتے ہیں یا کوئی اور پرابلم کر لیتا ہے یا جسمانی طور پہ آپ کو مطلب مارتا ہے یا کچھ ہو، تو مطلب پھر اس کے ویسے نقصانات ہیں نا. اور تو کوشش یہ کرنی ہے، تمام لوگوں سے یہ ریکویسٹ کرنی ہے آپ نے کہ وہ یہ اوپن کسی بات سے کسی بندے سے ڈسکس نہ کریں، عمل کریں بس خاموشی سے. اپنے گھر کے افراد کو ظاہر پتہ ہوگا، کسی بھی آپ کریں گے تو آپ کی مسز کو پتہ ہوگا، آپ کی بہنوں کو، امی ابو کو پتہ ہوگا، لیکن باہر لوگوں سے کسی سے نہ ڈسکس کریں. ٹھیک ہے؟ صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. اچھا، یہ آپ کے نے بتایا جادو کے حوالے سے. باقی آپ جی آتے ہیں چونکہ آپ سے یہ باقی جو جتنی بھی امراض آپ نے بتائے ہیں ان پہ بھی آپ سے ایک مکمل شو پھر بعد میں کریں گے. اچھا، ابھی چونکہ مغرب کی نماز کا وقت ہوا چاہتا ہے، وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے. آپ جو سوشل ورک کرتے ہیں، سوشل ورک کے لیے کس طرح آپ کی جو ہماری یوتھ ہے ان کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے کہ سوشل ورک کے کیا کیا فوائد ہیں، یوتھ نوجوان نسل کو کس طرح اس جانب راغب کر سکتے ہیں سوشل ورک کے لیے؟ سر سوشل ورک تو اب مطلب یہاں میری کوئی ایسی کوئی آرگنائزیشن نہیں ہے کہ مطلب میں نے کچھ لوگوں کو موٹیویٹ کیا ہوا آرگنائز اور میرے پاس 15-20 بندے ہو یا سو ایسے میرے پاس نہیں ہے. میری کوشش ہوتی ہے کہ میری جیسے ابھی یہاں میں مختلف آرمی کی یونٹس ہیں، تو میری کوشش ہوتی ہے کہ ان میں درخت لگا دیے جائیں، مثال نا درخت لگا دیے جائیں. اسی طرح اب میرا فردر یہ خیال ہے، جب آپ لوگوں سے آپ جیسے لوگوں سے میری ملاقات ہوتی ہے تو میرے ذہن میں یہ ہے کہ اب بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ ہیلپ بھی کر سکتے ہیں، اپنے مطلب مختلف قسم کے وہ کر سکتے ہیں. جیسے ینگ لوگ ہیں اور وہ بلڈ دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ بلڈ دے سکتے ہیں. یا فیس بک پہ ایسے بہت سارے بلڈ ڈونرز گروپس ہیں جس میں آپ اپنے آپ کو اٹیچ کر سکتے ہیں اور جب بھی کسی کو ضرورت پڑ گئی تو آپ اس میں دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر فرض کریں آپ درخت لگاتے ہیں، کہیں بھی درخت لگاتے ہیں، تو درختوں کے بہت سارے لوگ ہیں کہ وہ آپ کو درخت دیں گے اور آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. جیسے ابھی 14 اگست سے ہم اٹک میں درختوں کے لگانے کا ایک آغاز کر رہے ہیں. تو اگر اٹک میں ایسے لوگ میرے ارد گرد کہیں موجود ہیں تو وہ ہمارے ساتھ کو کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، ہم ان کو اپنے ساتھ وہ کر سکتے ہیں کہ بھائی ایک درخت لگانے. پورے پاکستان میں 22-23 کروڑ عوام ہے، اگر ہم ایک درخت لگاتے ہیں تو ہم کدھر سے کدھر پہنچ جائیں گے. اسی طرح آپ کے ارد گرد فیس بک پہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ آپ ان سے اٹیچ ہوا جا سکتا ہے اور سوشل ورک میں مطلب آپ کام آ سکتے ہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جیسے ابھی دیکھیں آن لائن لوگ کام کر رہے ہیں، تو جو لوگ آن لائن کام کر رہے ہیں، آپ فیس بک پہ جیسے آپ نے مجھے لائیو دیا ہے، آپ لائیو آ کے اور تھوڑے سے اپنے وہ جو آپ کے لوگ ہیں ان کو اگر آپ ڈیٹیلس بتا دیں کہ بھائی اس طریقے سے آپ لائیو یہ کیا نام ہے اس کا آن لائن کام کر سکتے ہیں، اس کی یہ ٹپس ہے، یہ ٹپس ہے، یہ ٹپس ہے، ٹھیک ہے نا سر. تو یہ تو سارا مطلب سب کے جاریہ ہے نا. تو اس طرح میں یوتھ جتنی بھی ہماری ہے، بجائے اس کے کہ ہم خاص کر یہ فیس بک پہ اگر آپ اس کو یوز کرتے ہیں تو ہم سارا دن اس پہ گانے جو ہے نا اس کو لائک کر رہے ہیں اور کمنٹ کر رہے ہیں اور شیئر کر رہے ہیں. تو ان چیزوں کے بجائے اگر ہم اس پازیٹیو اس پہ آ جاتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت زیادہ فائدہ ہو جائے گا. اور یہ جو ٹائم ہمارا ویسٹ ہو رہا ہے اور یہ جو لوگوں کی انرجی ویسٹ ہو رہی ہے اور یہ جو لوگ ویسٹ ہو رہے ہیں، بہت سے نوجوان میں بھی دیکھتا ہوں، دوسرے لوگ بھی بس ویڈیوز بس دیکھ رہے ہیں اور بس ہنس پڑے اور یہ وہ. تو ٹھیک ہے آپ وہ بھی کریں، انجوائے کریں آپ، لیکن اگر یہی ٹائم اور یہی انرجی، کیونکہ ٹائم سب سے بڑی انرجی ہے، اگر آپ کی اس طرف اس کو وہ کریں پازیٹیو اس کی طرف لے جائیں تو میرا خیال ہے کہ یہ پوری قوم کو جو ہے اس سے فائدہ ہو جائے گا. صحیح، بالکل صحیح ہے. سر آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ چونکہ آپ نے آج اپنے بوٹ ٹریولنگ بھی کی ہے کافی زیادہ،
آپ کافی تھکے ہوئے بھی ہے، لیکن آپ نے چونکہ ہمارے یوتھ کو مایوس نہیں کیا، آپ نے مجھے ٹائم دیا، آپ کا بہت 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 شکریہ۔ شکریہ۔ انشاءاللہ آپ کے ساتھ ویکلی بیسس پر آپ کے ساتھ کوئی شو شروع کریں گے تاکہ ہم آپ انشاءاللہ سے زیادہ استفادہ حاصل کر سکیں۔ آپ کا بہت 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 شکریہ کہ آپ نے اپنے تھکاوٹ کے باوجود ٹائم دیا۔ اذان کا وقت ہوا چاہتا ہے مغرب کا، بہت شکریہ۔ خوش رہیے، بہت سلامت رہیے، بہت تھینک یو سر، اسی طرح روشنی کو پھیلاتے رہیے۔ جزاک اللہ سر، جزاک اللہ، السلام علیکم۔ اللہ حافظ، السلام علیکم، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔